अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कराची डूब गया है, और ये मेरा कोई ड्रामे वाला जुमला नहीं है, कराची अमलन डूब गया है। कराची में लाखों घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिंदगी इंतहाई मुश्किल तरीन हो गई है। ऐसे में क्या किरदार है या होना चाहिए था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, क्या किरदार होना चाहिए था वफाकी हुकूमत का, क्या किरदार रहा सूबाई हुकूमत का, और क्या किरदार रहा वफाकी हुकूमत का, इस पर जरा आज खुल के बात करेंगे। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर भी बड़ी सा बातें हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वजीर आजम साहब खुद ये कहते हैं कि उनको सही शायद बताया नहीं गया, या वो रिपोर्ट गलत थी, या बहरहाल जो भी था, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वापस उनको आना चाहिए और वापस लाने के लिए कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल भी किया जाएगा। दूसरी तरफ एनआरओ की भी हमेशा से बात होती है कि हम एनआरओ नहीं देंगे। जो फेटफ बिल था उस पर भी जिस तरह से अपोजिशन ने अपनी शराइत आयद की, तो वो एक वाज़ेह था जो हमारे सबके सामने आया कि ये एनआरओ नहीं है, तो फिर और क्या है। जिस शख्सियत से मुझे बात करनी है, जब मैं ये बात कहूँ, कितने लोग इससे पहले जानते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कोई मिनिस्ट्री होती है। हाँ, अलबत्ता जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर है उनके नाम से सब वाकिफ थे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से या उसके काम से या उसके नाम से शायद ही कुछ लोग वाकिफ हो। मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं जो अभी इश्यूज है जिनका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में भी, उस पर मैं आऊँ। जब हमने 2 साल की कारकर्दगी देखी और जब आपने भी कारकर्दगी दिखाई, अपने महकमे की बताई, तो लगा ये कि अगर इस वक्त हकीकतन जिन मिनिस्ट्रीज ने काम किया है, आपकी शायद टॉप पे मिनिस्ट्री हो, लेकिन जब हमारे पास टॉप 10 मिनिस्ट्रीज आई कि इनके काम जो थे वो 2 साल में बेहतरीन कारकर्दगी थी, उसमें मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नजर नहीं आई। ये क्या था? नहीं, वो मेरा ख्याल लिखा था कि वो जो पोर्टल के ऊपर जिन मिनिस्ट्रीज के बारे में शिकायत आई और उन मिनिस्ट्रीज ने उसके ऊपर जल्दी रिस्पॉन्ड किया, वो उनका क्राइटेरिया वो था। तो लिहाजा जाहिर है कि उसमें फिर काफी सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर कोई पब्लिक डीलिंग का इतना इशू नहीं है, वहां पर शिकायत नहीं आई। जाहिर है हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर कोई पब्लिक भी जो हमारा एक आप समझिए कि चूंकि पब्लिक कंप्लेंट्स हमारे बारे में नहीं है, तो हमारी मिनिस्ट्री उस लिस्ट में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म साहब कितने खुश हैं आपसे और आपके काम से? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो इज वेरी काइंड। आखिरी काबीना की जो मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने बहुत तारीफ की, और उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि जो आपने बात की है कि एक मिनिस्ट्री जिसको कोई नहीं जानता था उसको तुमने खड़ा किया है। बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर की इंकरेजमेंट ही है जिसकी वजह से आप कई काम कर पाते हैं। देखिए, मुझे भी यही एडवांटेज है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पाकिस्तान में आपको अगर कोई काम होना है तो वो जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर बैक ना कर रहे हैं होता नहीं। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है, वो हमेशा बैक करते हैं। जो प्रपोजल हम लेके जाते हैं उसको वो बड़ा बैक करते हैं, जिसकी वजह से हम ये काम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वो जाहिर है उनके बगैर तो आप प्लान आप आइडिया सोच सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल पूछने का दिल चाह रहा है कि बावजूद उस इंटरव्यू के, जो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू रहा, सुना है कि उसके बाद कुछ नाराजगी भी हुई, फिर इमरान इस्माइल साहब आपको लेके वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए लेके गए, कुछ सच्चाई है इस बात में? नहीं, नाराजगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कैसे नाराजगी हो सकती है? नहीं, नाराजगी मतलब गुस्सा तो हो सकता है। गुस्सा तो बेसिकली देखें, अगर हो भी जाएगा तो वो गुस्सा कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ना ही कोई फ्रेंकली हमारी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा हौसला है, और पार्टीज में इस तरह की बात करना मुश्किल हो जाता है। हम एक बड़ी ये भी एक मैं समझता हूँ कि 5 साल में इस गवर्नमेंट में देखिए 104 इजलास हुए हैं 2 सालों में कैबिनेट के। नवाज शरीफ साहब के 2 सालों में 20 इजलास हुए थे, पीपल्स पार्टी के गालिबन 6 या 8 इजलास हुए थे। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनको लीड किया है, तो उसमें अगर आप डिसेंट भी करते हैं, हाँ ये बात जरूर है, वो बात करते हैं कि आप जो है वो पार्टी फोरम्स के ऊपर या वहां पे बात करनी चाहिए, मीडिया के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और उसमें ये तंबीह की गई थी आपको? जी, ये तंबीह की गई थी आपको वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि भाई आप मीडिया पे ना करें या अंदर करें पार्टी फोरम पे से?
جی جی بالکل بالکل، یہ تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ. اچھا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چلے فواد چودھری صاحب، اب ایکچولی آج آپ کے ساتھ ساتھ مجھے سینئر اینالسٹ اور جرنلسٹ مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا، لیکن چونکہ وہ خود کراچی میں رہتے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں، کراچی کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں، آج کے کراچی کے حال سے بھی واقف ہیں. مظہر عباس صاحب کو جو ہم نے دوبارہ فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں پانی بھر گیا ہے، پانی ان کے گھر کے اندر آ گیا ہے، ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے، اور یو پی ایس بھی بیٹھ گیا ہے، جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا، تو وہ اس پروگرام میں شرکت کرنے سے قاصر ہے. تو اس لیے مظہر عباس صاحب اللہ کرے کہ میں کا سیف اینڈ اسٹے بلیس، کیونکہ ظاہر ہے اگر اتنی زیادہ پرابلمس ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جوائن نہیں کر سکتے. فواد چودھری صاحب، کراچی ڈوب گیا ہے، عملاً ڈوب گیا ہے. وزیر اعظم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا کنسرن ہے، میں بڑا سوچتا ہوں کراچی والوں کے، اور اس کا ثبوت بھی کئی دفعہ انہوں نے دیا. آج بھی انہوں نے گورنر صاحب کو فون کیا اور ان کو کہا کہ حتی الامکان مدد کی جائے، تمام منسٹرز کو کہا جائے، یہ سب کچھ کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو مجھے آپ سے جاننا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کراچی کے لوگوں کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہوا، اور پھر کراچی کے لوگوں کو اگر فائدہ نہیں ہوا تو کراچی کے لوگ اگلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کی ایک سچویشن یہ ہے کہ وہاں کی جو ریپرزینٹیٹو پارٹیاں ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی اور ایم کی ایم، وہ وفاقی حکومت میں شامل ہیں، اور جو سندھ کی حکومت جو کہ عملاً کراچی میں ایک منورٹی ہے یا اپوزیشن ہے، وہ سندھ میں جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اب یہاں پر ایک بنیادی جو فلا ہے ہمارے اس وقت انتظامی ڈھانچے کا، وہ کھل کے سامنے آتا ہے. وہ ہمارا فلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ دو چیزیں طے کرتا ہے. ایک جو ہے وہ ہم جو آرٹیکل 158 ہے پاکستان کے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو وفاق ہے وہ جتنے ٹیکسز جمع کرے گا وہ ایک فارمولے کے تحت صوبوں کو دے گا، اور تقریباً 58% جو ہمارا اس وقت وفاق میں بجٹ اکٹھا ہوتا ہے اس کا 58%، 59% جو ہے وہ صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو کنڈیشن ہے پاکستان کے آئین کی، وہ آرٹیکل 148 جو کہتی ہے کہ صوبوں کو جو وسائل ملیں گے وہ وسائل صوبے ڈسٹرکٹس میں پروونشل فائنانس کمیشن کے فارمولے کے تحت ڈیوائیڈ کریں گے. اب یہاں پہ ایک انوملی ہے. اب آئین کے اس حصے کے اوپر تو عمل ہو رہا ہے، وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے، لیکن صوبے آگے یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ نیچے اضلاع کو نہیں کر رہے. اب کراچی کا جو شیئر بنتا ہے آپ کے بجٹ میں، اس کا کراچی کو بالکل ہی ایک کہہ لیجیے کہ بہت چھوٹا حصہ ملتا ہے. اب وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ جب کراچی کا جو، اس لیے آپ دیکھیے کہ جو آخری ترقی ہوئی ہمارے جیسے اضلاع میں، کراچی میں، اور جو رورل ایریاز میں ہمارے پنجاب میں، وہ صرف مشرف صاحب کے آخری دور میں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹ چل رہا تھا، وہاں پر یہ سسٹم جو تھا پروونشل فائنانس کمیشن کا یہ چل رہا تھا، صوبوں کو پیسے مل رہے تھے، صوبے پیسے آگے ڈسٹرکٹس کو دے رہے تھے، ڈسٹرکٹس اپنا انفراسٹرکچر تیار کر رہے تھے اور طے کر رہے تھے. کراچی میں الیکٹڈ میئر تھے پہلے نعمت اللہ صاحب، پھر یہ ہمارے سرزمین پارٹی والے مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے وہ پیسہ جو ان کو ٹرانسفر ہوا وہ پیسہ لگا اور اس سے کراچی جو ہے وہ اس کو ترقی ہوئی. اب انفارچونیٹلی جو سپریم کورٹ میں بھی یہ پٹیشن 4 سال سے پینڈنگ ہے کہ جب تک آرٹیکل 148 کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، یہ جو مسائل ہیں یہ کہ کبھی ہم این ڈی ایم اے کو کہیں، کبھی ہم فوج کو کہیں، کبھی کسی کو کہیں، یہ حل نہیں ہونے، کیونکہ آپ کو یہ مسائل لوکل سطح کے اوپر پلاننگ چاہیے، لوکل سطح کے اوپر مسائل چاہیے. فواد چودھری صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تمام وفاقی جو شخصیات ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا جو ایک عام ووٹر ہے نا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا. وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے تو آج پی ٹی آئی اس کی مدد کو آئے، یا پھر اس کے ذہن میں پھر یہ پکڑا ہوگا کہ اگر اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر پیپلز پارٹی کی ہی حکومت رہنی ہے تو پھر ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ کیوں نہ دیں. تو پھر کیا جائے، علاج کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہاں وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. میں تو کابینہ کی 3 میٹنگ میں یہ بات تجویز دے چکا ہوں کہ آرٹیکل 160 اور 1 کا جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ ہے، بیسیکلی این ایف سی ایوارڈ کو منسلک کیا جائے پروونشل فائنانس کمیشن. وہ نہیں مانتے. نہیں مان کیوں نہیں سکتے؟ دیکھیے، جب آپ وفاق کا یہ اختیار ہے آرٹیکل 149 کے تحت کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرائے،
اگر صوبے جو وہ آرٹیکل 148 پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں تو وفاق کا کام ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائے. ہمارا جو ہینڈی کیپ ہے وہ فرینکلی اس وقت اپنے دو صوبے ہیں جہاں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں یہ جو انسٹرکشنز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. خصوصاً پنجاب میں جو پرابلم ہے کہ اس وقت جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے وہ صوبائی حکومت امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے, اور یہ اسی لیے جس طرح سے سندھ میں امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے اس طرح سے پنجاب میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو جب تک یہ ایک ہمارا جو پرابلم ہے وہ حل ہونا چاہیے, اور اس میں سپریم کورٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی فار دا سپریم کورٹ کے وہ آئین کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائے. اچھا, بیچ میں آپ کو بھی یاد ہوگا وہ آرٹیکل 149 کی بات ہوئی تھی, یہ آ رہا تھا کہ شاید ایڈمنسٹریٹولی کراچی وفاق کے حوالے کر دیا جائے. بیچ میں فروغ نسیم صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی تھی, پلس گورنر رول کی بھی باتیں آئیں. کراچی کے شہریوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا, لیکن ڈیفینیٹلی کراچی سندھ کا کیپٹل ہے اور سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کسی صورت بھی یہ نہیں ہونے دے گی یا نہیں چاہے گی. تو وفاق کے پاس ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے کہ حقیقتاً کم از کم کراچی کے لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یا کوئی ریفرینڈم کرا لیا جائے, یا پھر وفاق اس کو کنٹرول میں لے لے, کراچی کے مسائل حل ہو. کراچی اکنامک ہب ہے, کراچی نہیں چلے گا تو پورا ملک کس طرح سے حالات بہتر ہوں گے؟ آپ کے پاس تجاویز کیا ہیں, آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتا دی تجاویز یہ ہیں کہ آرٹیکل 148 کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو NFC ایوارڈ جو ہے اس کو اس سے منسلک کرنا چاہیے. دوسری تمام جو آپشنز ہیں وہ غیر جمہوری ہیں, اور غیر جمہوری آپشنز جو ہیں وہ آئین کے تحت جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے, ممکن بھی نہیں ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ ایک فیڈریشن ہے, فیڈریشن میں جو آئین ہے وہ بالا تر ہے, اور وہاں پہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے اپنے رائٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے رائٹس ہیں. آپ ظاہر روز نہیں سکتے, لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹس کی حد تک تو اچھا ہے اور سیاست کھیلنے کی حد تک تو اچھا ہے, اس کا بھی نقصان ہوتا ہے, ایکچولی وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ میری نظر میں جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی, اس کو اپنی ذمہ داری آئین کے تحت ادا کرنی چاہیے. وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داری کو اپنے آئین کے جو کردار ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. کراچی کے شہریوں کا جو دعویٰ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, آرٹیکل 148 کے اوپر عمل درآمد سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ باؤنڈ کرے, اور وفاقی حکومت اگر کوئرسیو ایکشن لینا چاہتی ہے تو وہ کوئرسیو ایکشن یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کو منسلک کر دیا جائے. ٹھیک ہے, آرٹیکل 148 یعنی لوکل گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو امپاور کرے, اور ڈیفینیٹلی اگر وہ ہوگا, اب نئے الیکشنز آنے والے ہیں, جو 2013 کی جو کاٹ پیٹ کی تھی سندھ گورنمنٹ نے, اس میں تو بالکل ہی ہینڈی کیپ کر دیا تھا لوکل گورنمنٹ کو. بٹ اینی ویز لیٹ می موو فارورڈ. اب دوسرا جو مسئلہ وہ وزیر اعظم کا بار بار یہ کہنا کہ ہم نے NRO نہیں دینا, اور بظاہر جو ہمیں بتایا جاتا ہے, بظاہر ہمیں دکھتا بھی ہے کہ اپوزیشن کی بھرپور کوشش کہ وہ NRO لیں. اب یہاں پر بل جو ہے وہ فیٹ اپ والا جو ہم نے دیکھا لاسٹ میں سینٹ میں مسئلہ ہوا, اب یہ ہوا کہ جوائنٹ سیشن ہوگا. تو اس قسم کی جو ٹیکنیکس ہیں, تو یہ اپوزیشن کا جو اصل مسئلہ ہے, یہ میں آپ سے جاننا بیسیکلی چاہ رہی ہوں کہ وہ فیٹ اپ پہ اگر سائن نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اور وہ کس حد تک عوام کے آگے ایکسپوز ہوئے اپنی یہ شرائط رکھ کے قومی انٹرسٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے. ظاہر ہے کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ دو قوانین ہیں, ایک ہے AMLA یعنی عاملہ جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, اور دوسرا جو ہے وہ وقف کے اوپر جو اسلام آباد میں وقف ہے اس کے اوپر قانون ہے. دونوں کو اپوزیشن نے سینٹ میں پاس نہیں ہونے دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک جوائنٹ سیشن ہوگا, اور جوائنٹ سیشن میں ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں اور ہم اس کو پاس کرا لیں گے. لیکن اس سے ایک تاثر کیا گیا ہے, تاثر یہ کیا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں منی لانڈرنگ کو ایک قابل تعزیر جرم سمجھنے سے انکاری, یعنی وہ منی لانڈرنگ کو بنیادی طور کے اوپر الاؤ کرنا چاہتی ہیں, اور یہی ہو رہا تھا 1991 میں. اب یہ منی لانڈرنگ کیا ہے اور اس کو کیسے وہ الاؤ کرنا چاہتے ہیں؟ 1991 میں نواز شریف کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ باہر سے جو بھی پیسہ پاکستان کے اندر آئے گا, نہ اس کے ذرائع پوچھے جائیں گے, نہ ہی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کوئی جرم کا پیسہ ہے, نہ ہی کچھ اور اس کے بارے میں کوئری کی جائے گی. جو بھی پیسہ باہر سے آتا ہے وہ حلال پیسہ ہوگا. یہ 1991 کا قانون بنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک حدیبیہ کا ریفرنس سامنے آیا. حدیبیہ کا ریفرنس کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے اپنے خاندان کے 40 کے قریب, ایکچولی ٹو بی کریکٹ 37 لوگ جو تھے, ان کے نام کے اوپر اچانک جو ہے وہ پیسے باہر سے آنے شروع ہو گئے. اور یہ وہ وقت تھا جب موٹر وے وغیرہ جو تھی وہ بن رہی تھی اور وہ مکمل ہو رہا تھا اور اس کا ٹریک ہوا تھا.
اچانک 37 لوگ جو ہیں ان کے نام کے اوپر باہر سے پیسے آنے شروع ہو گئے، اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 ارب روپیہ تھا، جو کہ 1993 میں آپ اندازہ لگائیے جب ڈالر تقریباً 35-40 روپے کا تھا خالی، اس وقت یہ پیسے جو ہیں وہ باہر گئے اور باہر سے واپس آنا شروع ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہ پیسے کیسے باہر گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ پشاور کے 2 حوالہ ڈیلرز کے ذریعے یہ پیسہ پہلے پاکستان سے باہر گیا، اس کے بعد مختلف شریف فیملی کے لوگوں کے نام ٹی ٹی لگ کے وہ پیسہ واپس آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو فارمولا تھا، یہ فارمولا بلا کہہ لیجیے کہ کسی پارٹی کی تقسیم کے بغیر تمام پارٹیز نے اپنے آپ کو، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے تمام لوگوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے، لوگوں نے جو حکومت میں رہے انہوں نے یہی فارمولا اپنے اوپر اپلائی کیا۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا فضا بنی کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ یعنی پیسہ حوالے سے باہر بھیجنا اور باہر سے پھر واپس سیلٹی کے ذریعے منگانا سب سے آسان ایک رشوت کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے ہاں بن گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک پیناما نہیں آیا، اور پیناما نے پھر سارے کا سارا کچا چٹھا جو ہے لوگوں کا کھول دیا، خصوصاً شریف فیملی کا سارے کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ پیناما نے کھول دیا۔ اب اس کو آپ نے، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو فارمولا تھا، چونکہ منی لانڈرنگ پاکستان میں حوالہ کرنا بہت آسان تھا، اس کو ہی دہشت گرد تنظیموں نے بھی استعمال کیا، اس کو ہی ان لوگوں نے بھی استعمال کیا جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے تھے، اور وہاں سے یہ جو فیٹف جو ایک پوری اقوام متحدہ کا ایک سینکشن کا سمجھیے کہ گروپ ہے، اس میں یہ معاملہ پوائنٹ آؤٹ ہوا۔ انہوں نے ایک جو ہے کنڈیشن ایشو کی کہ آپ یہ اپنی لیجسلیشن کریں گے۔ اب جب وہ لیجسلیشن آئی اور بڑی مشکل سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئی، سینٹ میں گئی، تو اپوزیشن نے پھر اس کو روک لیا۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اپوزیشن کر کے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تاثر یہ ابھرا کہ جس سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ فیٹف کا بل ہے، ظاہر سے پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکالا ہے، لیکن اپوزیشن یہ نہیں چاہتی، وہ این آر او چاہتی۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے، بلکہ بہت سے ایسے جو کرٹکس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو وہ تو آتھرائز ہی نہیں ہے این آر او دینے کے۔ این آر او آپ کو بھی پتا ہے، آپ تو مجھ سے بہت کئی زیادہ پتا ہے کہ مشرف صاحب نے دیا تھا، وہ ایگزیکٹو پاور تھے یا جو بھی تھے، ان کے چیف آف آرمی صاحب بھی تھے، فلاں فلاں۔ تو کیا وہ کس پیرائے میں یہ بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم این آر او نہیں دے سکتے، اور کتنا اسٹرانگلی آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہی ہیں وہ شخصیت جو این آر او دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو سمجھیے کہ این آر او کا مطلب کیا ہے۔ این آر او کا مطلب ہے رعایت دینا، یعنی اگر آپ کا قانونی پروسیس ہے تو اس میں اگر آپ کو رعایت دیں گے تو وہ این آر او ہے۔ جیسے مشرف صاحب نے یہ کیا کہ تمام کیسز جو ہیں وہ وڈرا کر لیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو اسکاٹ فری مل گیا پیپلز پارٹی کو، وہ پیپلز پارٹی نے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن، اگر آپ پہلے دن کی اسمبلی کی تقریر سنیں اور آج کل سینٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں اس کو سنیں، تمام اسمبلی میں کیا تقریریں ہوتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نیب اور عمران خان آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کیس بنائے گئے ہیں، ان کیسز کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ تو این آر او دے نہیں سکتے، آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ تیسری طرف وہ یہ کرتے ہیں کہ جب فیٹف کے اوپر آپ کی نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے سدا شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ حوالے کرتے ہیں فروغ نسیم کے، اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ 37 میں سے 34 جو پروویژن ہے نیب کی، ان کو آپ ریپیل کریں تو پھر ہم فیٹف کو ووٹ دیں گے، ادروائز ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ نیب کے تحت جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں آپ یہ قانون لائیں کہ آپ وہ جو نیب لا ہے وہ ریپیل ہو جائے گا، لہذا وہ کیسز سارے ختم ہو جائے تو پھر ہم فیٹف کے اوپر آپ کو جو ہے ووٹ کریں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے این آر او کس نے لینا ہے؟ لیکن اگر وہ یہ تو اپوزیشن کی بات ہے نا کہ این آر او اور وزیر کے ساتھ نیب کے ساتھ وزیر اعظم کا گٹھ جوڑا ہے، کہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک آٹونومس باڈی ہے، تو پھر وزیر اعظم رعایت دے کیسے سکتے ہیں ان کیسوں میں پریکٹیکلی؟ اور آپ کے دور میں بھی کیسز بنے ہوئے بھی نہیں ہیں، پرانے کیسز ہیں۔ بالکل، میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ نیب لا جب فیٹف کے اوپر بات چیت شروع ہوتی ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب ایک پلندہ حوالے کرتے ہیں فروغ نسیم صاحب کے امینڈمنٹس کا نیب لا میں، اور نیب کے امینڈمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ
34 प्रोविजन है, हुकूमत ये करे कि उनको रिपील कर दे, खत्म कर दे। ठीक है। शायद आप नैब को खत्म कर दें तो पोजीशन जो है वो बाहर आ जाती है। तो इस वक्त सारी की सारा एनआरओ ये है जो मांग रही है पोजीशन, वो ये है कि आप नैब कानून को खत्म कर दें, और जाहिर है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर तैयार नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर ये फिर यहाँ पर हकीकत में ब्लैक मेलिंग वाला जो है वो आंसर आ जाता है, जिसपे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं ब्लैक मेल नहीं होऊंगा। वेल, तीसरी चीज पे आ जाती हूँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर। क्या आपको वाकई लगता है कि हुकूमत इस मामले में मुकम्मल तौर पे क्या मैं उसके लिए वर्ड यूज करूं कि मतलब उसके साथ कोई हाथ हो गया, उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, उसके साथ कोई चीट कर गया और हुकूमत को पता ही नहीं चला, और वो वाकई ये समझी कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा बीमार है और उनको जाने दिया जाए? हुआ क्या मामला? नहीं, फ्रॉड तो हुआ है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। किसने किया? उसकी वजह ये देखिए हुआ क्या, किसने किया हुआ फ्रॉड? ये, जी बिल्कुल वो भी बता रहा हूँ। हुआ क्या है, हुआ ये है कि अचानक जो है वो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट्स आती हैं कि नवाज शरीफ बहुत ज्यादा बीमार है। उसके बाद मीडिया का एक हल्का जो नवाज शरीफ साहब के करीब समझा जाता है, उन्होंने बार बार एक प्रोग्राम करने शुरू किए और कहा कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है और अगर उनको जेल से रिहा नहीं किया जाता तो खुदा न खास्ता उसकी जान को खतरा है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के बारे में इत्तलात आती हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। उसके बाद उनकी खबरें आती हैं कि उनको प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं। लिहाजा पंजाब हुकूमत के ऊपर ये दबाव बढ़ता है कि नैब जो है वो पंजाब हुकूमत को लिखता है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप एक डॉक्टरी बोर्ड का, डॉक्टर्स का बोर्ड बनाए जो उनके मामलात को देखे। उसके बाद वो बोर्ड बनता है, बोर्ड जो है उनके टेस्ट तजवीज़ करता है और टेस्ट जो है उनके लेबॉर्ट्री, जिस लेबॉर्ट्री से होते हैं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग वाक़या होता है जिसके ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं हुई। डॉक्टर तफसीर एक सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हैं वो समा टीवी के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के टेस्ट तो हुए ही नहीं है और जो लेबॉर्ट्रीज में उनके टेस्ट लिए गए हैं वो लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं वो मशकूक हैं। लेकिन 12 डॉक्टर तफसीर की बात को सुना नहीं जाता, रात उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और वो अपनी नौकरी से घर चले जाते हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स जो हैं वो मेडिकल बोर्ड के सामने आती हैं। मेडिकल बोर्ड जो है वो रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने भेज सकता है और अदालत जो है वो बोर्ड फेडरल कैबिनेट के सामने आते हैं और तमाम रिपोर्ट्स जो लेबॉर्ट्री की हैं वो सजेस्ट करती हैं कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स बहुत डाउन हैं, उनकी तबीयत इंतहाई ज़्यादा जो है वो ख़राब है और अगर उनको 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो बाहर नहीं भेजा जाता तो उनकी जान को खतरा है। अब इस माहौल में एक जहाज कतर से आता है जिसको बताया जाता है कि अच्छा, इसके बाद सॉरी एक इवेंट में दरमियान में भूल गया, वफाकी काबीना ये कहती है कि असूलन तो कन्विक्टेड है, नवाज शरीफ साहब को तो सजा हुई हुई है, अदालत से उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये जो तासुर है ना कि कोई इमरान खान ने डील कर ली या कोई फौज ने कोई डील करा दी, ये क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने काबीना के सामने रखी, उसके बाद इसके ऊपर 6.5 घंटे डिबेट हुई और आखिर में काबीना के अरकान जो हैं उनको कहा गया कि आप हाथ खड़ा करके बताएं जो जो कहता है नवाज शरीफ को बाहर भेज दें या जो कहते हैं कि उनको इजाजत ना दीजिए। अक्सरियत जो थी काबीना के अरकान की, उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा कि आप जो है वो नवाज शरीफ को बाहर जाने दें। कुछ लोग थे जैसे मैं था या फैसल था या जुल्फी बुखारी थे, हम लोगों ने अपोज किया, हम कह रहे थे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 12 एक कैबिनेट का जो फैसला है वो हो गया। अब कतर से जहाज आता है, बताया जाता है कि ये जहाज जो है ये एयर एम्बुलेंस है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें आती हैं कि वो खुद ही जहाज में गए, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज की, वो जहाज में गए। जहाज जो था वो एयर एम्बुलेंस नहीं था, वो एक्चुअली वीआईपी जहाज था एक कतर के एक कैरियर का, उसमें वो लंदन गए। फिर लंदन से उनकी लगातार तस्वीरें आती हैं कि वो तो एक्चुअली आराम से अपनी जिंदगी जो है वहाँ बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, वो खुश भी हैं, चल रहे हैं, और जो तमाम उनके खदशात थे उनकी सेहत से मुतालिक वो एक्चुअली बेबुनियाद साबित। ठीक है।
ٹھیک ہے، یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب مجھے الاؤ کیجیے گا کہ میں مختصر صاحب بریک لے لوں. جب میں بریک سے آپ کے ساتھ ہوں تو اب میں فواد چودھری صاحب سے یہ جانوں گی کہ اب نواز شریف صاحب کو چلے گئے، اب جیسے بھی گئے کس طرح سے بھی گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ پوری ڈیٹیل تو بتائیے. اب وہ واپس آئیں گے اور واپس کیسے آئیں گے؟ کیونکہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد، جو چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں یا اینالسٹ ہوں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے گئے نہیں ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ حکومت ان کو واپس لائے گی. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ قانونی مشاورت بھی اس پہ ٹاسک دے دیا ہے اپنی قانونی ٹیم کو کہ ان کو واپس لایا جائے. ایک نواز شریف صاحب کی واپسی کا مسئلہ ہے، دوسرا الطاف حسین کی واپسی کا بھی مسئلہ ہے. یہ دونوں شخصیات کیا واپس آئیں گی، اور آئیں گی تو کیسے آئیں گی؟ بریک لیتی ہوں، واپس آؤں گی، فواد چودھری صاحب سے جانیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا، اسی لیے کی سخت محنت اور اپنی مٹی کو دی ہمیشہ اہمیت. پھر بات چاہے فصل کی ہو یا کھیل کی، صحیح وقت پر صحیح داؤ لگا اور سامنے والے کو چت کر دو. اسی لیے دھان کی فصل کے لیے میرا مشورہ ہے سنجنٹا کی دانے دار ورٹاکو، جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ توانا. جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. اور یہاں پر فواد چودھری صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ منی لانڈرنگ بیسیکلی کیا ہے، اور منی لانڈرنگ پہ فیٹف کے بل کو لے کے منی لانڈرنگ پہ ریلیف اپوزیشن کیوں مانگ رہی ہے، اور کس بنا پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ، یا وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے اور وہ کسی قسم کا NRO نہیں دیں گے. اب یہاں پر بات ہے دوسری نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر. انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فراڈ ہوا ہے یا چیٹ کیا ہے PMLN نے یا شریف فیملی نے. اب کیا کریں گے فواد چودھری صاحب؟ وہ تو چلے گئے اور لوگ کہتے ہیں وہ واپس آنے کے لیے نہیں گئے. نہیں، بات یہ اس بات میں تو وزن ہے. ظاہر ہے کہ وہ گئے ہیں تو واپس آنے کے لیے تو نہیں گئے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے اب دو کانسیکوینسز ہیں. ایک کانسیکوینس تو دیکھیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی ایک ضمانت پہ گئے. کابینہ نے تو یہ کہا تھا کہ 2.7 بلین جتنی ڈگری ان کے خلاف، جتنا ان کے خلاف ایلیگیشن تھے کیس کے، اتنے پیسوں کی جو ہے وہ ایکچولی گارنٹی لینی چاہیے. لیکن عدالت نے اس کو ریپلیس کر دیا
शहबाज शरीफ साहब की एक एफिडेविट से। अब शहबाज शरीफ अगर उन्हें लाने में नाकाम होते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि जो इस वक्त आर्टिकल 63 है उसमें यह है कि आप जो गलत एफिडेविट देते हैं तो आप ऑनेस्ट और अमीन नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्हें अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा। एक तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस उसका ये है, और दूसरा फिर ये है कि अगर अदालत उन्हें हुक्म देती है तो फिर हम एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई कर सकते हैं यूके में। और उनके ऑफेंसेस चूंकि ऐसे हैं, आगे आप बात कर रहे थे अल्ताफ हुसैन के, अल्ताफ हुसैन को वापस लाना इसलिए थोड़ा मुश्किल था कि उसके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं उसकी सजा पाकिस्तान में डेथ सेंटेंस है, क्योंकि उसके ऊपर कत्ल के इल्जाम हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम गबन के हैं और उसकी सजा जो है वो उम्र कैद तक है, लिहाजा उसके ऊपर बरतानवी हुकूमत को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अल्ताफ हुसैन के केस में और इनमें फर्क है। दूसरा ये है कि यहाँ पे नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, ऑलरेडी अदालत जो है उन्हें कन्विक्शन जो है वो कर चुकी है, वो भी एक फर्क है। इससे पहले कि मैं शहबाज शरीफ वाले बात पे जाऊं कि वो उन्होंने जमानत ली थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उन्होंने की थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई ना कोई सिक्योरिटी हो, वो भी नहीं हुआ, कोई बॉन्ड हो, वो भी नहीं हुआ। उससे पहले मुझे बता दी थी कि फवाद चौधरी साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर और अल्ताफ हुसैन की वापसी को लेकर, मुमकिन है हो पाएगी? लंबा प्रोसेस हो सकता है। और देखिए असूली तौर के ऊपर तो नादिया बात यह है कि कोई पॉलिटिशियन ये कैसे कर सकता है कि वो यहाँ पे एक पार्टी चला रहा हो और उसके बाद वो यहाँ पे एक जाए और अपने वादे के मुताबिक वापस ना आए, तो फिर तो उनके सपोर्टर्स के लिए भी ये बात एक बड़ी आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? नवाज शरीफ साहब पहले 10 साल का मुआहदा करके गए थे, कहा कि कोई मुआहदा ही नहीं था। जब चीजें सामने आई अनफोल्ड हुई तो कहा कि जी 5 साल का था। उसके बाद फिर सऊदी सफीर और ये लोग आए, उन्होंने बताया कि जी मुआहदा था, तो फिर उन्होंने कहा 5 साल का था। तो ये तो सब कुछ टोपी ड्रामा पहले भी हो चुका है। ये बात आपकी इसमें वजन है, को मॉरल्स नहीं है इनके, लिहाजा उसमें वो इशू तो जो है वो नहीं है। ये तो इसमें मॉरल एंगल की बात कर रहा था कि असूली तौर के ऊपर तो उन्हें खुद ही वापस आना चाहिए जब सारे कह रहे हैं वो ठीक है और हर चीज जो है तो बहरहाल। लेकिन अगर वो वापस नहीं आते हैं तो फिर एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई होगी। एक्सट्रेडिशन में वो यूके की अदालतों में ज़ाहिर स्टे लेंगे, वहां पे भी टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन अगर सीरियस कार्रवाई होगी तो नवाज शरीफ साहब जो है उनको जल्दी वापस लाया जा सकता है। अल्ताफ हुसैन का ज़ाहिर है कि मामला जरा कॉम्प्लेक्स है, उसको देरी लग सकती है। चले, अच्छा अब मसला यहाँ पर मुझे लगता है कि हुकूमत को सबसे ज्यादा जो बात उसको पेंच की या उसको वो लगी कि नवाज शरीफ साहब वहां से बैठकर अब पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। एक तो बीमार है ज़ाहिर है, वहाँ पे अगर उनकी जो एक्टिविटीज की चीजें आई, जो प्रूफ आए, जो पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, तो उससे तो था। लेकिन उसके वजह उन्होंने पॉलिटिकली वो एक्टिव हुए। उन्होंने फजलुर रहमान को, मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने टेलीफोन किया, अपनी जमात को उन्होंने कहा कि जी आओ जी उनसे मुलाकातें करो, माफिया तलाफिया की। अब एपीसी भी हो गई, शहबाज शरीफ साहब ने बहालत मजबूरी ही सही अटेंड भी कर ली। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी हम भी इस फोरम में सब साथ देंगे। आपको लगता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था अमंग द ऑपोजिशन पार्टी वो कहीं ना कहीं भर रहा है, खत्म हो रहा है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, एपीसी हो जाएगी? देखिए नॉट एज अ मिनिस्टर बट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अपोजिशन कोई खतरा नहीं है हुकूमत के लिए, चाहे इकट्ठे हो जाएं चाहे अलग अलग रह लें। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के पास कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं है। नवाज शरीफ बाहर हैं और नवाज शरीफ के बाद यहाँ पे पीएमएलएन के 2 लीडर जो हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, उनमें आपस में बहुत इस वक्त जो है वो एक इंटर पार्टी लड़ाई है। और अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है मतलब नवाज शरीफ, आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की कुट्टी आपस में नहीं बनती? जी जाहिर है दोनों में एक लड़ाई है कि कौन पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो लेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में चूंकि पार्टीज के स्ट्रक्चर नहीं है, लिहाजा जो लीडर है वो पार्टी से बड़ा है और लीडर बताता है कि पार्टी का विजन क्या है, लीडर बताता है पार्टी का नजरिया क्या है, उन्होंने चलना कैसे है। और जब तक लीडर ना हो उस वक्त तक पार्टी का कोई नैरेटिव जो है वो बनता नहीं है। अब आप देखें, इसीलिए एक दिन शहबाज शरीफ साहब बात और कर रहे होते हैं, मरियम नवाज बात और कर रही होती है। लिहाजा उनमें जो कंफ्यूजन है मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ में इस वक्त, वो इस हद तक है कि वो ये पार्टी उस वक्त तक नहीं फ्रैंकली कोई सीरियस पार्टी के तौर पे इसको लिया जा सकता जब तक इसको जो आप समझिए कि
नवाज शरीफ और मरियम नवाज में और शहबाज शरीफ में ये झगड़ा खत्म ना हो और पता ना हो कि इसको लीड किसने करना है। जब एक दफा उनका लीडरशिप का मामला हल होगा तो फिर वो कोई पॉलिटिक्स चले उनको तो अभी उनको PMLN की जहाँ तक आप बात करें, उनको तो अपने लीडरशिप के मामला हल करने हैं, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पीपल्स पार्टी में तो ये मसला नहीं है, ना उनको लीडरशिप के मामला हल करने हैं, ना वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी से खतरा है, ना वहाँ पे कोई शेयरिंग है। तो उनका वो भी तो APC में आके आगे सामने आ सकते हैं, कोई मूवमेंट चला सकते हैं, कोई तहरीक चला सकते हैं, कोई मिलजुल के कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े डेस्परेट हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो, हम तो जिस पीपल्स पार्टी को जानते थे उसको कहते थे चारों सूबों की जिंदगी बेनजीर। हम तो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी को जानते थे। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है मुल्क की भी और पीपल्स पार्टी की भी कि आसिफ जरदारी साहब ने पहले इस पार्टी को सिंध की पार्टी बनाया और अब जरदारी साहब और सारे जो उनके बहन हैं या जो सारा उनका कबीला है, कुनबा है, वो कुनबा मिलके इस पार्टी को इंटीरियर सिंध की पार्टी बना रहा है। हालांकि पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी चारों सूबों की पार्टी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद जैसे बड़े लीडरों की पार्टी थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसको इन्होंने श्रिंक करके एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बना दिया है। तो इस वक्त जो हालत है बिलावल भुट्टो साहब की और पीपल्स पार्टी की, कि वो लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में, कोयटा में, इन इलाकों में तो एक शायद मैरिज हॉल में अंदर भी जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। तो वो इसलिए उनके पास तो कोई पोजीशन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपना अलबत्ता मदरसे के बच्चे ले लेके फिर रहे हैं सबके पास कि इनको लीडरशिप दे दें, बच्चों को हम ले आएंगे, आप इनसे खिताब कर लिया करें, जैसे पहले भी जो है वो इस्लामाबाद में उन्होंने किया। लेकिन फ्रेंकली इस तरह तो एक पॉलिटिकल तहरीक नहीं चलती। मदरसे के बच्चों को या बच्चों को आगे लगा स्टोरी शॉर्ट के गवर्नमेंट को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट, अच्छा, PTI को किससे खतरा है? लोग कहते हैं कि PTI को PTI से ही खतरा है। देखिए, खतरा PTI को PTI से भी कोई नहीं है फ्रेंकली। उसकी वजह यह है कि आपस में कुछ खिलाफात भी हो, ग्रुप बंदी भी हो, कुछ भी हो, एक लीडर जो है ना वो इमरान खान की सूरत में है। और इमरान खान इस वक्त इतना एक समझिए कि बड़े लीडर है कि उनको कोई चैलेंज नहीं है इस वक्त, पाकिस्तान में भी नहीं है और पार्टी में तो बिल्कुल ही नहीं है। लिहाजा जब लीडरशिप हो और इतना बड़ा लीडर आपके पास हो तो फिर उसमें मामला नहीं रहते। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है, आप कह सकती हैं कि गवर्नेंस चैलेंजेस है, उसमें लोगों की तवक्कुआत हैं बड़ी ज्यादा। आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर पूरा उतर सके, उसमें कमी बेशी होती रहेगी। कभी आपको लगेगा कि गवर्नेंस अच्छी हो गई है, कभी लगेगा बुरी हो गई। नहीं, वो तो ठीक है, मगर जब गवर्नेंस की आप बात करें तो मेरे तो जहन में फौरी तौर पे उस्मान बुज़दार साहब भी आते हैं और पंजाब भी आता है। आपके जहन में भी आता होगा, आपने बड़े सवालात भी उठाए, उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस को लेकर सवालात उठाए, पंजाब गवर्नेंस को लेकर सवालात उठाए। अभी इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने यही बात जो की कि आपकी अपनी पार्टी से लोग भी कर रहे थे, तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हम जानते हैं कि आप उनमें से एक थे। तो इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर किसी का नाम नहीं लिया, उनका जो ये बातें कर रहे हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार थे वजीर आला के लिए या चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। क्या उनमें एक नाम फवाद चौधरी साहब का भी था? देखिए, मैं तो जाहिर है मैंने तो दोनों सीटें जीती थी। जब इलेक्शन हुआ था तो मैं MNA की सीट भी जीता था, MP की सीट भी जीता था। तो जाहिर है कि मेरा तो ख्याल था कि मुझे बनना चाहिए, और जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि बुज़दार साहब पर मेरा तो कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, आपका ये ख्याल था कि आपको CM पंजाब बनना चाहिए, तो आपने कोई लॉबिंग वॉबिंग नहीं की, कोई मैसेज वैसेज ये वो जो आमतौर पर सियासत में होता है? इमरान खान साहब तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि पनामा केस में जिस तरह से आपने PTI का मौक़िफ़ मीडिया में जिस तरह से रखा, जिस तरह से उसको मजबूत किया, उससे बेहतर तो कोई भी नहीं कर सका था। नहीं, पहुंची तो खैर थी, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम फेडरल कैबिनेट में रहो। फिर मेरा बात खत्म होगी। फैसला तो PM ने करना था ना। PM ने कहा कि आपने ऊपर रहना है, नेशनल असेंबली में रहना है, तो मैंने अपनी जो सूबाई असेंबली की नशिस्त है वो छोड़ दी। फिर आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया गया? जी। फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपसे क्यों ले ली? बस वो फिर उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग जो है वो जमा हो गए थे और वो पता ही नहीं चल रहा था कि किसने क्या करना है। वो अच्छा है, फिर वो चेंज हो गई। आपको अफसोस है इस बात का? नहीं,
ایکچولی مجھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پہلے تو مجھے اتنا پتا نہیں تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو تو بالکل مجھے بڑا مزہ بھی آ رہا ہے، اور میں نے بڑا چینج بھی کیا ہے. آبویسلی ایک بڑا سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن جو ہے وہ تو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو بڑا سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن آپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو 26 فروری کو جب پاکستان میں کووڈ کیس آئے پاکستان میں، فواد چودھری صاحب آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کو یہاں پہ مختصر ایک سوال اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کر لوں. مجھے یقیناً آپ کی اچیومنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ کی منسٹری کی. صرف ایک سوال مجھے اپنا ٹاپک کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. فواد چودھری صاحب چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، لیکن ظاہر خواہش پوری نہیں ہو سکی. کیا یہ خواہش آج بھی فواد چودھری صاحب کے دل میں زندہ ہے؟ نہیں، وہ تو کبھی نہ کبھی بن جائیں گے، کل بن جائیں گے، اگلی دفعہ بن جائیں گے، کون سی بھاگی جا رہی. مگر بننا چاہتے ہیں بالکل، جب بھی پی ایم اگر کہیں گے، جب بھی پی ایم موقع دیں گے تو ظاہر ہے اس میں آپ چینجز بڑی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن چاہتے ہیں، کسی کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چیف منسٹرشپ بہت بڑا آفس ہے، اس میں آپ بدل سکتے ہیں اور بڑی چیزیں آپ پالیٹکس کیوں کرتے ہیں؟ پالیٹکس آپ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کچھ سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں تبدیلی کے لیے، اور اس کے لیے آپ کی پوزیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو جو پوزیشن ہو اس کے مطابق پھر بندہ اس کے بعد جو ہے وہ کرتا ہے. اگر آ کے صرف ایسے ہی آپ نے گاڑیاں شاڑیاں جو ہے جھولنی ہے یا ہیلی کاپٹر میں چکر لگاتے رہنا ہے، وہ بھی کئی لوگوں کا ہوتا ہے. فرینکلی میرا اتنا پرابلم نہیں ہے، یہ پروٹوکول وغیرہ یہ وہ میرے ایشوز نہیں ہے. تو سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن جو ہے، جیسے انفارمیشن میں بھی آپ دیکھیے کہ ابھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو 2 سالہ کارکردگی حکومت کی آئی، تو اس میں جو انفارمیشن منسٹری کی جو سارے ریفارمز تھے وہ ایکچولی وہ سارے ریفارم میرے ہی ہیں. اس کے بعد اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا. اسی طرح سے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی آپ دیکھیے میں نے سب سے بڑے ریفارم جو ہیں یہاں پہ کیے ہیں. تو جہاں پہ بھی میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یا پرائم منسٹر صاحب نے جہاں پہ بھی جو ذمہ داری دی ہے، کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ایک لیگیسی بندہ چھوڑے، وہاں پہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کر سکے. اچھا، سبسٹینٹیو کنٹریبیوشن کی آپ نے بات کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مختصر سی بات کروں گی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. پچھلے دنوں جب کامران خان صاحب نے انٹرویو کیا، اس میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی، اس کے بعد انہوں نے جہانگیر ترین سے بھی بات کی. ایک تو معاملہ تھا وہ کہتے کہ میرا نام نہیں تھا، شاید غلط فہمی ہوئی ہے، اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. لیکن دوسری طرف کیا یہ اطلاع درست ہے کہ اب ان کے اثاثوں کی بھی جانچ پڑتال شروع ہو گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے؟ اس کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پی ٹی آئی کے محسن رہے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، بہت خدمات ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کے وہ بہت قریبی ساتھی رہے ہیں. جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس دن بات کی. بات یہ ہے کہ فرینکلی اگر کوئی ایلیگیشن وغیرہ لگے، عمران خان کا یہ اسٹائل نہیں ہے کہ وہ فون کریں گے کہ اس کو رائٹ دے دو یا اس کو چھوڑ دو یا اس کے اوپر کیس بنا دو یا یہ کر دو. یہ اس طرح سے پرائم منسٹر کرتے نہیں. سو میرا خیال ہے کہ وہی اصول یہاں پہ بھی انہوں نے لاگو کیا. اچھا، فواد چودھری صاحب، ایک اور سوشل میڈیا کو لے کر آپ خود بڑے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ. کچھ فیمیل اینکرز اکراس دی بورڈ، مطلب تمام ہی چینل سے جتنے بھی جرنلسٹ، ان کو ایک بڑے ایشوز آئے پچھلے دنوں، اور ہراسمنٹ کو لے کر یا سیکشل ہراسمنٹ کو لے کر یا تھریٹس کو لے کر بہت چیزیں. پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا ایک ڈرافٹ تیار کیا، ایک ریکوزیشن تیار کی. وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی گئی. بلاول بھٹو زرداری نے یا پیپلز پارٹی نے اس پہ ہاتھ رکھا، لیکن پی ٹی آئی ہمیں اس طرح سے اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. آپ اس پر آپ کا ٹیک کیا ہے؟ وہ سپورٹ اس لیے نہیں کرتی نظر آئی کہ وہ تو پولیٹیسائز ہو گئی نا. جب آپ ایک لگے کہ پیپلز پارٹی کی سپانسرڈ ایک آپ پٹیشن لے کے آئیں گی، تو پی ٹی آئی یا باقی پارٹیز اس کو کیوں سپورٹ کرے گی؟ اگر آپ نے ہیرسمنٹ کا جو معاملہ ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے جب ایز انفارمیشن منسٹر میں کہہ رہا تھا کہ پی ایم آر اے بنانی چاہیے، پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانی چاہیے، اور اس کے اندر سوشل میڈیا، پریس اور یہ ہمارا جو ٹی وی ہے، ان تینوں کو ہمیں لے کے آنا چاہیے، اور انڈیپینڈنٹ ٹرائبونلز بنائے جائیں جو کہ لوگوں کی بات کو سنیں، اور اس طرح سے جو میڈیا کے اوپر جو ہیرسمنٹ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، دوسرے میڈیا کے اوپر، اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. اس وقت یہ سارا ہی گروپ اس وقت اس چیز کا مخالف تھا. اگر آپ ریگولیشن کے مخالف ہیں اور آپ کہتے ہیں ریگولیشن ہونی نہیں چاہیے، تو پھر آپ کی پٹیشن کیا کرے گی؟ ظاہر ہے کہ ہیرسمنٹ جو ہے، اور پہلی بات تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر
بہت ہراسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ہراسمنٹ صرف خواتین تک بھی لمیٹڈ نہیں ہے، وہ تو لوگوں تک ہے. میرے اوپر جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ فتوے آ گئے ہیں، کیبنٹ ممبرز کے کتنے ان کے اوپر جو ہے وہ فتوے آ گئے تھے. یہ تو ہیٹ سپیچ ہے، وہی نہیں رک پاتی، اور ریگولیشن آپ بنانے نہیں دیتے، تو آپ کریں گے کیا؟ حل کیا ہے؟ حال تو ریگولیشن ہے. آپ کو ریگولیشن لے کے آنا پڑے گا، آپ کو پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانی پڑے گی. ادروائز دیکھیں نا، یہ میڈیا اتنا بڑا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا اتنا بڑا ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں انفارمیشن منسٹر کا 2 سال پہلے میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو فارمل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا اس کو ٹیک اوور کر لے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ جب جو ٹیلی ویژن سے اور اخباروں سے ان کو فارغ کیا گیا، انہوں نے آ کے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے. اینڈ ناؤ یوٹیوب چینلز آر ایکچولی ایز بگ اے میڈیا ایز اینی ادر، یا ٹی وی کا آپ کہہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سارے جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے، آپ کیسے ہراسمنٹ سے اور باقی چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب، کیا یہ بات درست ہے؟ کچھ اینکرز کا کہنا یہ ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، میں جینڈر بیس بات نہیں کری، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو پی ٹی آئی نے ہمیں نوکریوں سے فارغ کروا دیا. یہ ایک بڑا امپریشن اسٹرانگ بنایا جاتا ہے. کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ فرینکلی جس کی ریٹنگز آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کسی کے کہنے کے اوپر بھی ٹی وی نہیں نکالتا. یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی حکومت کسی کو نکلوا سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے. پاکستان میں حکومتیں اس طرح کی طاقتور نہیں ہیں کہ اونرز کو بلیک میل کر کے لوگوں کو نکلوا سکے. اور نواز شریف صاحب نے تو پوری کوشش کر لی تھی، وہ نہیں نکلوا سکے. یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے اوپر یہ اس طرح کے الزامات تو بالکل بیوقوفانہ ہیں. جس کی ریٹنگز نہیں آتی وہ نکل جاتا ہے، وہ پھر بعد میں کہہ دیتا ہے ہمیں حکومت نے نکلوا دی. اوکے ویل، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک وہ منسٹری جو میں نے شروع میں بھی کہا کہ جس کے شاید فواد چودھری کے نام سے تو سب واقف تھے، اس منسٹری کے نام سے یا کم از کم کام سے کوئی واقف نہیں تھا. آج بحیثیت منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے ڈائریکشن دی ہے، سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہوتا ہے. ایز اے منسٹر میرا کام تو یہی ہے کہ ہم ایک جو ڈائریکشن دیں، اور ہم نے وہ ڈائریکشن دی ہے. آج پاکستان میں الحمدللہ جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے از ایز پاورفل منسٹری ایز اینی ادر منسٹری. ہمارا جو بجٹس ہیں ان میں انکریز آیا ہے بہت بڑا. اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس کی اہمیت ہے، ٹیکنالوجی کی جو اہمیت ہے، وہ ہم روشناس کرا سکے ہیں. پھر آپ دیکھیے کووڈ میں ہم نے جو رول ادا کیا، 26 فروری کو جب پہلا کووڈ کیس آیا پاکستان میں، ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے. ماسک ہوں، شیلڈز ہوں، گوگلز ہوں، یہ جو ڈاکٹرز کے سوٹس ہیں یہ ہوں، وینٹیلیٹرز ہوں، اور دوائیاں ہوں. اور آج ہم ہر چیز ایکسپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج ہم نے ریمڈیزوائر جو پاکستان میں ٹیکہ کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیے کہ لاکھوں روپے میں مل رہا تھا، ریمڈیزوائر کا ٹیکہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس طرح سے جو پی پیز ہیں، چاہے وہ ماسک ہیں، چاہے کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ ساری پاکستان سے جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اور ملینز آف ڈالرز پاکستان اس میں کما رہا ہے. وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہم اپنے بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی جو اگلے ہمارے 3 پروگرامز ہیں، آپ دیکھیں کل ہم نے الیکٹرک بس پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی ہے. یہ پاکستان جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے جہاں پہ الیکٹرک بس جو ہے وہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ اگلے چند مہینوں میں پاکستان میں شروع ہوگی، اور پھر انشاءاللہ مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہوگی. سو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے پاکستان کو دیا ہے. پھر رویت کا جو معاملہ ہے اس میں ہم نے جو ٹیکنالوجی کا یوز لے کے آئے ہیں. ہر وہ معاملہ جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، عام آدمی کی زندگی آسان کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم پوری کوشش کریں. اچھا، اسٹینڈرڈ پہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں، یا جو ہمارا پاس کہ اگر میڈ ان پاکستان، میڈ بائی پاکستان، تو وہ تھوڑا سا اسٹینڈرڈ میں کمپرومائز ملتا ہے. یہ آپ شیورٹی دے رہے ہیں کہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہی ہیں تمام چیز؟ یہ پاکستان کے اسٹینڈرڈس تو بالکل یورپین اسٹینڈرڈس ہیں. ہم تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، فرانس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یو کے کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم تمام جو فرسٹ ورلڈ ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور ان میں جو ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ WHO کے اسٹینڈرڈس ہیں، CE کے اسٹینڈرڈس ہیں، FDA کے اسٹینڈرڈس ہیں. وہ پاکستان تو فرسٹ ورلڈ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب، آپ کے ٹائم کا، ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا. ناظرین، گفتگو کر رہے تھے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب. بہت ساری گفتگو ہوئی، پولیٹیکل بھی ہوئی، پرسنل بھی ہوئی، ان کی باتوں کو لے کر، ان کی چیزوں کو لے کر، اور ملکی ایشوز کو لے کر، گورننس کے معاملات کو لے کر. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.
اللہ.